اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج 28ویں پارے سے ہم نے ابتدا کی ہے۔ آج ساری صورتوں کا خلاصہ عرض کرنا تو ممکن نہ ہوگا۔ آج اس سپارے سے دو صورتیں، ایک تو جو اسٹارٹ ہوا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ سورہ مجادلہ ہے جی، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 58 نمبر پر اور نزولی کے اعتبار سے 105ویں نمبر پر صورت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک بوڑھی عورت تھی، بچے تھے، چھوٹے تھے۔ شوہر نے اس کو کہہ دیا تو میرے تے انج حرام ہے جی میں میری ماں تے میری بہن حرام ہے۔ اس نے اچھا جی، اب جناب شوہر نے کہہ دیا حرام۔ ایک غریب خاتون سی، بچے چھوٹے تھے، باپ یا شوہر اس کا مالدار آدمی تھا۔ یہ معاملہ ہوا تو جناب اس وقت مسئلہ یہی تھا، اگر کوئی کہتا حرام ہے تو میرے تے انج حرام ہے جی میں میری ماں تے میری بہن میرے تے حرام ہے، اس وقت طلاق ہو جاتی تھی۔ اس کو ہماری زبان میں زہار کہتے ہیں، زہار کرنا۔ اچھا جی، اب یہ صحابیہ گئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، جب تک میں جوان تھی، جب تک میں حسین تھی، پیسہ میرے پاس تھا، سب کچھ تھا، مجھے اس نے طلاق نہیں دی، مجھے حرام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں، میں اگر چھوڑ کے جاتی ہوں اس کو، بچے اس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں، بچے رول جائیں گے یا رسول اللہ، میرا کی بننا ہے، میرے بچیاں دا کی بننا ہے، بڈھے ویلے مینوں کنے ویانا ہے، یا رسول اللہ کوئی مہربانی کرو۔ اب وہاں پر اصول یہی تھا کہ اس وقت عورت حرام ہو جاتی تھی، عورت اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ایک کہے یا رسول اللہ کوئی مسئلے دا حل کڈو، سرکار خاموش، کہنے لگی یا اللہ کوئی تو آیت نازل فرما دے، تو کوئی حکم نازل فرما دے مالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معاملہ ہے، حرام ہے، اب میں کیا کروں؟ میں قربان جاؤں سونے تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیری بارگاہ میں کوئی آئے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹا۔ حضور خاموش ہیں، لیکن رب بول اٹھا سونیا قانون بھی ہمارا، بندے بھی ہمارے، تو محبوب ہے ساڈا، سونے تیرے در تے کوئی آ گیا سوال لے کے، تیری بارگاہ بہ کے مینوں پکار رہا ہے، یا اللہ کوئی محبوب نو حکم فرما، کوئی محبوب دے صدقے ساڈے تے آسانی فرما۔ تو اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، ہاں جی، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہائے در رسول ہو حضرت جی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آگے پھر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اور وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں، بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا بخشنے والا۔ کسی نے ماں کہنے نال ماں ہو جائے گا؟ ماں تو نہیں ہوتی نا جی، اور خاص کر اللہ کہتا ہے کہ بیوی کو تو ماں کہہ دے گا، تیرے جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ کیسے برابر ہوں بھائی؟ جس نے پیدا کیا ہے، ہاں جی، اس کی تکلیفیں، اس کی قربانیاں، اس کی جو ہے نا جی صحبتیں،
وہ عورت کے ساتھ تو ملا رہے، اللہ کہتا ہے وہ برابر نہیں ہوتے۔ والذین یظہار، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا۔ آج بھی جو ہے نا جی، جس نے طلاق دینی ہو وہ اس طرح بھی کہتے ہیں جاتوں میں، آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے، جا میرے تو ایویں حرام جو میرے ماں میری بہن حرام۔ ہاں جی، پھر اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بری بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے کہ ایک بردہ غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ بھائی نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہو گئی، اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اب وہ ہے ہی نہیں، غلاموں والا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غلاموں والا تو اب کہاں سے غلام ڈھونڈتے پھریں گے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ پھر اگر تم اس کی استطاعت نہ پاؤ تو پھر کہو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، اور پھر جو ہے تم اس کا یا اللہ 2 مہینے دے روزے مسلسل، ساڈی قوم رمضان دے روزے نہیں رکھ دی ہے جی، اللہ نو پتہ سی، اللہ ہے نا جی، مالک نے وہ جانتا سی اس قوم نے 2 مہینے دے روزے کوئی نہیں رکھنے، ہاں جی، رمضان کے روزے نہیں رکھتے جی، ہاں جی، رمضان کی حیا کو اج تے ساریاں حیاواں ہی مر گئی ہیں جی۔ اور تسی اندازہ کرو کہ اے سلیم صاحب تشریف فرما نے اتنے، اللہ تعالیٰ انہاں دی خیر کرے، انہاں نے مسئلہ بڑا زبردست طریقے نال جڑا ہے نا جی ٹیکل کیتا، ورنہ اج مینوں جڑا ہے نا جی کٹ پہ جانی سی۔ وہ منڈے نے ایک بدتمیزی کیتی اج میری کلاس دے منڈے نے، ہاں جی بدتمیزی کیتی، تے وہ میں انہوں نا جی تربیت واسطے کوئی گال نہیں کڈی، کوئی ماریا کٹیا نہیں کوئی، میں کہ تو اتنے بہ جا، تیرا والد آئے گا اندر نال گل کر کے پھر تینوں بھیجاں۔ اچھا جی، انہوں ابا آیا، وہ تو انہیں تو فل چڑھائی کر دیتی میرے تے انہیں تو فل چڑھائی کر دی، تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو ہمیشہ میرے منڈیاں نو ہی جڑا ہے نا جی وہ ذلیل کرنا ہے، میرے منڈیاں نو ہی تو پریشان کرنا ہے، میرے منڈیاں تے ہی تو بدلے کرنا ہے۔ وہ اللہ اس کی خیر کرے، سلیم صاحب تے تشریف فرما سن، یہ سارا ماجرا انہاں دے سامنے، انہاں کہا یار میری گل سن، جنہ تو ہائپر ہویا کھڑا ہے نا جی، وہ میرے سامنے سارا معاملہ ہوا۔ ایک کڑی دے سر تو منڈے نے دوپٹہ کھچ لیا اور کھچ کے بجلی والی تاراں دے اوتے چھوڑ دیتا۔ میں تمیز سکھا رہا کہ بھائی کوئی بھی بچی چھوٹی ہوئے بچی وڈی ہوئے، سر تو دوپٹہ اتارنے تے بغیرتی ہے، یہ تو مکمل طور تے بغیرتی ہے۔ اسی اگر تواڈے بچیاں نو تمیز سکھا رہے ہیں کہ کسی بچی دے سر تو دوپٹہ نہیں کھچنا، اللہ دی قسم میں اس بندے نو حالی پتہ نہیں لگا ان دی دھی نال ہویا کی، میری اللہ نہ کرے کدی نہ ہو، کدی اللہ محفوظ رکھے اس طرح، اگر میری بیٹی نال ہویا ہوندا نا جی میں یا آپ مر جانا سی انہوں مار دینا سی، سادہ سی بات، یا میں انہوں مار دینا سی آپ مر جانا سی، چھڑنا نہیں سی۔ میں اتنے سینسیٹیو مسئلے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آ کے میرے تے چڑھائی کر دیتا ہے تیری غلطی۔ واہ بھائی واہ، آج تو بھائی کسی کو آپ سکھائیں نا جی، تمیز بھی سکھائیں تو اگلے تیرے گل پہ جاندے ہیں، تیری جرت کی میں ہوئی ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے 2 جہانوں کا بادشاہ ہے میرے سامنے، سانو استاد انج کٹتے سن جی کھوتے بکرے نو کٹی دا ہوندا ہے، ڈنگراں نو جس طرح کٹی دا ہوندا ہے انج اسی کٹاں کھادیاں نے۔ اماں جی نو جا کے دسنا، اگوں اماں نے چھنڈ کھنڈ مارنی، کنجرا استاداں دی شکایت لانا ہے، بغیرتا بشرما، تینوں حیا ہی کوئی نہیں، تو استاد دی اور تیری جتھے چھوٹی پئی ہے وہ جہنم دی اگ حرام ہو گئی، سانو تو یہ نہیں کہندے سن۔ اج تے جناب چھوٹی جی گل کرو تو جناب ماں پیو گل پی جاندے ہیں، تیری جرت کیویں ہوئے تو ساڈے منڈے نو گل کیتی۔ بھائی جان ہم ادب سکھائیں، ہم احترام سکھائیں، ہم آپ کی عزتیں محفوظ رکھیں تو ہم مجرم ہیں۔ آج تو جناب بات کسی کو کرو، وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یا اللہ جس قوم نے رمضان دے روزے نہیں رکھے وہ 2 مہینے دے روزے رکھے گی، غلام ہیں ان کو نہیں۔ پھر فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، چلو نہ ہوا تو پھر ایسا کرو جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھر کھانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تھوڑی خیر کرے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص جو ہے وہ تھا
معاملہ اس لیے میں نے اگلی سورہ مبارکہ صرف میں یہ اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب سے ڈرو. عدت میں انہیں ان کے گھروں میں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. ٹھیک ہے نہیں. یہ سورہ مبارکہ میں نے کیوں عرض کی ہے؟ یہ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق میں راہ جاندے پہ دے دیں یہ نا اصول بیان کیے گئے ہیں. ہر ایک چیز کا اصول ہے. نکاح کا ایک طریقہ ہے, طلاق کا ایک طریقہ ہے. اچھا جی, وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے یہ ترکی ہے یا ادھر کسی اسلامی کنٹری کے اندر, شاید کوئی اسلامی کنٹری ہے, اس کے اندر نے جی نکاح کرنے سے پہلے جب ہم تو کرتے ہیں نا جی منگنی, اس کو وہ کیا کرتے ہیں دونوں لڑکے اور لڑکی کو بلا کے نا جی نکاح کے اور طلاق کے مسائل دیتے ہیں کہ یہ ہے جناب 200 صفحے ہیں اس کے, یہ آپ نے پڑھنے ہیں. نکاح کے مکمل مسائل ہیں, طلاق کے مکمل مسائل ہیں اور ان مسائل کو پڑھو. نکاح سے پہلے ان لڑکے اور لڑکی کا امتحان لیا جاتا ہے. لڑکا اور لڑکی طلاق اور نکاح کے مسائل میں امتحان دیتے ہیں. امتحان دینے کے بعد جب وہ پاس ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح کروایا جاتا ہے. اس ملک میں نہ جی 1% بھی طلاق کا ریشو نہیں ہے, اس 1% بھی. ہمارے ادھر ہے جی, اللہ تواڈی خیر کرے, راجن پور سے آگے نا جی ایک شہر ہے, رسول پور ہے یا رسول نگر ہے, اس طرح کر کے نا ایک شہر ہے ہمارے پاکستان میں, ہاں رسول نگر. اچھا جی, وہاں پر 105 سال یا 7 سال ہو چکے ہیں, طلاق نہیں ہوئی. وہاں پہ سارے نمازی ہیں, نکاح سے پہلے نکاح کے اور طلاق کے مسائل پڑھتے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے وہاں پر کوئی چوری کا مقدمہ درج ہوا تھا, آج تک وہاں پہ, یہ ہمارے پاکستان کا حصہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے جی. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں, یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے عورت کی عدت کا بیان کیا ہے. ہاں جی, وہ عورت جو مطلقہ ہو اس کی عدت کا بیان کیا گیا ہے. اگر آیات میں اب پڑھنا شروع کر دوں وقت زیادہ ہو جائے گا. 3 مہینے تک 3 حیض اس کی عدت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور طلاق پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے کہ جس میں شوہر نے عورت سے قربت نہ کی ہو. دیکھا, یہ طلاق دینے کا طریقہ کار ہے, میں نہیں منہ چک کے طلاق دے چھڈی, یہ پوری صورت طلاق اللہ نے نازل کی ہے. اچھا جی, پھر اس میں جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو اس کی عدت 3 مہینے. قرآن میں ایسی عورت کو عائشہ, ٹھیک ہے نا جی, کہا گیا ہے, وہ جو مایوس ہو جاتی ہے. اور حاملہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور خلوت بھی نہ ہوئی ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں, طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی. اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے. وفات ہر صورت میں لازم ہوگی, ٹھیک ہے نا جی, اور خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو. ٹھیک ہے جی. عورت جو جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی؟ 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے. اور جس کی عورت کا شوہر فوت نہیں ہو, اس نے طلاق دی,
تو طلاق کی عدت کتنی ہے؟ پہلی ہے 3 ماہ. پہلی کتنی ہے؟ 3 ماہ. 3 ماہ کے بعد ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اب 3 ماہ نہیں گنے جائیں گے. اب اس کا جب بچہ پیدا ہوگا اسی بچہ پیدا ہو گیا جی 2 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی. ابھی حمل شروع ہوا ہے، حمل شروع ہوا ہے، اب اس کی عدت چلی جائے گی 9 مہینے. طلاق ہوئی اس کو 9ویں مہینے، اور جیسے ہی وہ عورت نے بچہ پیدا کیا، چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے چاہے ہفتے کے بعد ہو جائے، عدت اس کی ختم ہو گئی. یہ چند چیزیں یہ خاص آج کے ہمارے اس میں تھیں جو ہم نے آج تلاوت کلام پاک سماعت کی ہے. یہ چند چیزیں اپنے بچوں کو جن کے جوان ہیں ان کو لازمی آپ لوگوں نے یہ مسائل پڑھانے ہیں. جن کے بچے جوان ہیں شادی سے پہلے یہ 2 مسائل آپ نے ضرور پڑھانے، نکاح کے اور طلاق کے، کہ پتر پڑھو. یہ کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے کہ 2000 4000 صفحوں میں 5-7 صفحے 10 صفحوں کے اندر سارا حساب کتاب. یہ صورت پڑھائیں، سورۃ نساء اس کو پڑھائیں، تھوڑا سا ہی نصاب ہے، زیادہ نہیں ہے یہ. اور مسائل کے اندر بہت زیادہ زور لایا جائے گا 250-200 صفحے ہوں گے بس، لیکن اس کا ساری زندگی ان کو جو ہے نا جی پھر فائدہ رہے گا. پھر یہ نہیں کہ ہوں میں طلاق دے بیٹھا گے جی ہوں دسو جی مینوں تو غصہ آئے ہوئے ایسے. آج تک کبھی بتائیں کسی نے کہا وہ اپنی بیوی کو ماشاءاللہ تو بڑی تابع دار ہیں، تو میری بڑی خدمت کیتی، بڑی اطاعت گزار ہیں، تے تو بڑی جڑا ہے نا جی میرے ماں پیو دی بھی خدمت کیتی تے میری بہن بھائیاں دی بھی بڑی خدمت کیتی، جا میں تینوں طلاق دیتی. آج تک کدی یہ جو ہے نہیں انج نہیں ہوا ہے جی کبھی بھی جناب. پوری میری ہسٹری کے اندر شاید آپ لوگوں نے کوئی واقعہ سنا ہو، میں نے ایسا آج تک واقعہ نہیں سنا کہ ادھر آپ بھلیے لوگ کے تو میری بڑی خدمت کیتی، میرے ماں پیو دی کیتی، میرے بچیاں دی کیتی، جا میں تینوں طلاق دیتی. ہاں جی نہ، ہمیشہ تو لچی ہے، تو لفنگی ہے، تو فلانی ہے، تو میرے ماں پیو دی خدمت نہیں کردی، میں بہن بڑاواں دی نہیں کردی، تو مینوں روٹی نہیں دیندی، تو میرا کپڑا نہیں کردی، تو میرا خیال نہیں کردی، ہاں جی تو میری بالکل کوئی خدمت نہیں کردی. جا ایویں ہی ہوندا ہے. میری بہن دی خدمت نہیں کردی، میری ماں دی نہیں کیتی، میری نہیں کیتی. لڑائیاں تے ہی ہوندے، غصہ دے طلاق ہوندی غصے چ. لیکن جو تصور آج ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے وہ تصور اور ہے، جو اللہ رسول کا تصور وہ جناب اور ہے. معاملات ہی بالکل الگ سے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی